Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. ایک عزیز کا سوال ہے کہ غیر مسلم دوست ہے اور وہ پوجا وغیرہ کرنے کے بعد پرشاد وغیرہ لا کر دیتا ہے، تو کیا ہم دوستی میں اور اپنے دوست کو خوش رکھنے کے لیے اس کا دیا ہوا پرشاد کھا سکتے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس سلسلے میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیر مسلم دوست ہمارا وطنی بھائی ہے، برادر وطن ہے، انسانی رشتہ اس سے جڑا ہوا ہے، تو تحفے لینا دینا، قبول کرنا، ایک دوسرے کو ہدایہ دینا بالکل درست ہے۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر، بچے کی پیدائش پر یا کسی اور خوشی کے موقع پر، جاب ملنے پر، گھر کی تعمیر پر، خوشی کے موقع پر انہیں اپنی دعوتوں میں شریک کرنا اور ان کی دعوتوں میں شریک ہونا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دعوت یا جو کھانا یا جو مٹھائی، کوئی بھی ایسی چیز جس میں بتوں کے نام پر وہ چڑھایا گیا ہو اور جس میں وہ حضرات مورتی کے سامنے پوجا وغیرہ کرنے کے بعد لا کر تقسیم کرتے ہوں، چاہے وہ کھانا کسی بھی طرح کا ہو، یعنی ذبح کیا ہوا جانور ہو جو بتوں کے نام پر ذبح ہوا ہو، یا ذبح نہ کیا ہوا جانور ہو، یا کوئی دوسری کھانے کی مٹھائی کی چیز ہو، لیکن اس پر اگر پوجا ہوئی ہے اور مورتی کے سامنے اور ان کے آستانوں پر وہ بتوں کے سامنے اسے چڑھایا گیا ہے، تو پھر یہ چیز کھانا درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام کیا گیا، اور جو آستانوں پر چڑھایا جاتا ہے بتوں کے نام پر چڑھاوا، چاہے وہ کوئی اور چیز بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی حرام ہے، چونکہ اس میں حرام ہونے کی وجہ شرک کی تعظیم لازم آتی ہے۔ غیر اللہ کی تعظیم یعنی بتوں کی تعظیم جسے وہ معبود ہونے کا درجہ دیتے ہیں، وہ لازم آتا ہے، اور یہ چیز شرعاً گوارا نہیں کی جائے گی۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ پرشاد وغیرہ پر گائے کے پیشاب وغیرہ کو بھی تبرک سمجھ کر اسے چھڑکا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسلام میں یہ چیز ناپاک ہے۔ پیشاب وغیرہ تو ناپاک ہونے کی وجہ سے بھی وہ حرام ہے، اور پھر دوسرا شرک کی تعظیم کی وجہ سے بھی وہ حرام ہے۔ تو ان دو سبب کی وجہ سے اگر یہ بات صحیح ہے کہ اگر اس میں پیشاب کے خطرے چھڑکے جاتے ہوں تو یہ دوسرا سبب بھی حرمت کا ہو جائے گا، اور بتوں کی تعظیم تو اس میں داخل ہی ہے، اس لیے پرشاد کھانے سے احتیاط کی جائے اور احتراز ضروری ہے۔ اس سے دوستانہ طور پہ اپنے تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے سمجھا لیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ ہماری دوستی اپنی جگہ پر، لیکن دوستی ایسی نہ ہو کہ میرے مذہب میں اس سے ضرب پڑتی ہو اور مجھے اپنے اللہ کو ناراض کرنا پڑتا ہو۔ اسے اپنے دوست ہے تو پھر دوست کو سمجھانا چاہیے، اور ایسی دوستی جس سے آدمی کے ایمان کا سودا کرنا پڑے، حرام کا ارتکاب کرنا پڑے، پھر وہ دوستی کے قابل نہیں ہوتی ہے۔